بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اگلا ہمارا سبق ہے، یہ 12واں سبق ہے نا. 12واں سبق ہمارا ہے آزمائش شرط ہے. یہ بھی ایک طرح سے کہانی کی شکل میں. کس طرح ہے؟ کہانی کی شکل میں، سٹوری کی شکل میں. لیکن سٹوری کی شکل میں ایک نصیحت آموز کہانی ہے. کیا ہے؟ ادھر نصیحت آموز، یعنی اس میں آپ کو نصیحت ملے گی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. جس طرح آپ نے اس سے پہلے گیہوں کا دانہ پڑھا ہے، بلکہ اس سے بھی بہتر انداز میں اس میں سٹوری ہے، کہانی ہے. ٹھیک ہے، کہانی. اب دیکھیے، آزمائش شرط ہے. ایک بوڑھے آدمی نے مرتے وقت اپنے اکلوتے بیٹے کو نصیحت، جیسا کہ اس کا عنوان ہے کہانی کا، آزمائش شرط. آزمائش کرنا ضروری، آزمانا ضروری ہے. شرط ہے بہت امپورٹنٹ. کیوں؟ کیونکہ اب اس کو بتا رہے ہیں کیوں ضروری ہے. سٹوری کی صورت میں بتائیں گے. ایک بوڑھا جو تھا، اس نے مرتے وقت اپنے اکلوتے بیٹے اکیلا، ایک ہی بیٹا تھا، ایک ہی بچہ ہو. جب ایک ہی بچہ ہوتا ہے تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ اکلوتا. اکلوتے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا، آزمائے بغیر کسی کو اپنا دوست نہ بنا. اکلوتا بیٹا، اگر بیٹی ہوگی اس کو کیا بولیں گے؟ اکلوتا. اس کو بھی بولیں گے اکلوتی بیٹی. اکلوتا بیٹا، اکلوتی بیٹی. شاباش. تو اس بیٹے کو نصیحت کی. کیا نصیحت کی؟ دیکھو بیٹا، آزمائے بغیر کسی کو اپنا دوست نہیں بنا، کبھی نہیں بنا. اور کسی نہ کسی مرحلے میں، اور جب تم کسی کو اب آزمانے کے بعد دوست بناؤ بھی، لیکن پھر بھی کبھی کبھی اس کو آزمایا کرو کہ یہ صحیح میں سچا دوست ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے. اور اپنے خاص رشتہ داروں کو بھی آزمایا کرو. کسی نہ کسی مرحلے پر، کسی نہ کسی سٹیج پر، مرحلہ کسی نہ کسی سٹیپ پر، کسی نہ کسی سٹیج پر اپنے عزیزوں اور رشتہ دار، عزیز قریبی لوگ جو آپ کے قریب ہو، نزدیکی ہو، عزیز جو آپ کے ہو، پیارے. عزیز سے مراد اپنے پیاروں کو اور اپنے رشتہ داروں کو بھی کسی آزمائش کے وقت، جب آپ کے اوپر کوئی مشکل حالات آ جائے نا، تو ان کو پرکھنے کی کوشش کرنا چاہیے، تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں تجربہ حاصل ہو، تاکہ آئندہ آنے والی زندگی جو ہے تمہیں اس میں کیا ملے؟ سبق ملے، ایک تجربہ آپ کو حاصل ہو، ایک آپ کو کیا ملے؟ سیکھ ملے آپ کو کہ کیا نہیں، کیوں اس کو مجھے آگے لے کے چلنا ہے کہ نہیں چلنا ہے. کچھ دنوں بعد بوڑھا تو مر گیا، وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، اور بیٹے نے باپ کی باتوں کو آزمانے کے لیے اپنی بیوی اور اپنے قریبی دوست کی آزمائش کا تہیہ کر لیا. پکا ارادہ کیا، آج میں اپنی بیوی کو بھی آزماؤں گا اور اپنے دوست کو، جو میرے سب سے اس کے قریبی لوگ دو تھے. ایک تو اس کی بیوی تھی اور دوسرا اس کا قریبی دوست تھا، ایک فرینڈ تھا. پکا تہیہ، پکا ارادہ کیا. اس کا دوست بہت چالاک تھا، چتر تھا، پتہ ہے نا، چالاکی کرنا، وہ کرنا، یہ کرنا، اور مقامی حاکموں کے لیے مخبری، جاسوسی کا کام. اور وہ کیا تھا؟ وہ سی آئی ڈی تھا. وہ کیا تھا؟ سی آئی ڈی میں کام کرتا تھا، مخبری کرتا تھا. مقامی حاکموں یعنی جو اس جگہ کے حاکم تھے، حکام تھے، پولیس اسٹیشن وغیرہ جو تھے، اتھارٹیز. حاکم سے مراد اتھارٹیز، وہاں کی جو اتھارٹیز تھے ان کے لیے مخبری، جاسوسی کرتا تھا. وہ اس نوجوان کے گھر بھی آیا جایا کرتا تھا. اب اس کے گھر بھی آتا تھا، دوست تھا اس کا، تو اس کے گھر بھی آیا جایا کرتا تھا. اور اس کی بیوی کو بھابھی کہہ کر پکارا کرتا تھا. کیا کہتا تھا؟ بھابھی صاحبہ، آج لاؤ چائے، لاؤ کھانا، لاؤ، لائے چائے کو پلائیے. ایک روز نوجوان کسی کام سے شہر چلا گیا. تو ایک بار یہ نوجوان جو ہے یہ گیا شہر. ٹھیک ہے، وہاں پٹن سے آیا، اور ادھر دور دراز گاؤں سے آیا، لولاب سے آیا. تو پٹن پہنچا تو پٹن میں اس نے دیکھا بڑے بڑے پاچے رکھے ہوئے. بٹمال ہو گیا، وہاں دیکھا اتنی بڑی بڑی ٹانگیں رکھی ہوئے، موش کی، اور کا کالر رکھا ہوا ہے، سر رکھا ہوا ہے. اس نے بولا چلو آج موقع ہے. اٹھایا اس نے، سیڑھی پائے وہاں سے. ٹھیک ہے، اور وہاں پر کسائی کی دکان سے، پوج سے کسائی کی دکان. ٹھیک ہے، سلاٹر کہتے اس کو. کسائی کو کیا کہتے؟ پوجس کیا ہونا؟ سلاٹر کہتے ہیں نا، سلاٹر. پھر خش کرنا، بہرحال
واپسی پر کسائی کی دکان سے سری پائے, ٹھیک ہے, سر اس جانور کا سر اور اس کے پاؤں لائے, خرید کر لایا اس نے 250-300 روپے میں. اس نے سوچا کہ اپنے مرحوم, جو میرے مرحوم مغفور میرے والد صاحب تھے, اللہ ان کی مغفرت کرے, ان کی نصیحتوں کو, انہوں نے جو مجھے نصیحت کی تھی تو کہ میں اس کو پرکھوں, میں اس کے اوپر عمل کروں, میں آزماؤں اس کو, اور یہ ایک اچھا طریقہ ہے اور یہ بہترین طریقہ ہے, اس طرح سے میں ان کی آزمائش کروں. چنانچہ ایک تھیلے میں سری پائے لے کر جب وہ گاؤں واپس پہنچا تو خاصی رات ڈل چکی. تو جب وہ گاؤں واپس آیا, صبح نکلا تھا, شام کو اب تو بہت رات ہو گئی تھی, تقریباً 8-9-10 بجے. اس نے اندھیرے میں گھبرائی ہوئی آواز میں اپنی بیوی سے کہا کہ وہ گھر میں روشنی نہ کرے اور ایک کدال لے کر چپ چاپ آنگن میں ایک گڑھا کھودنے لگے. اس نے کہا جلدی اللہ گاش نہ گاش ڈالا اور خود کھودنے لگا وہاں پہ. اب اس کی بیوی جو اب آئی نا گھبرائی ہوئی آواز میں, اس نے کہا تو دیکھا کہ یہ گڑھا کھود رہا. بیوی کو حیرت ہو, خوف زدہ ہو کہ اس کیا گو رہی, خوف و دہشت میں تبدیل ہو گئی. اس کو کیا ہو گیا, ڈر گئی. اس نے کہا کہ اب اس نے کہا, کس نے, نوجوان نے, میں نے آج اپنے ایک پرانے دشمن کو قتل کر دیا اور اس کی کھوپڑی کو انتقاماً اپنے آنگن میں دفن کرنا چاہتا. آج میں نے اپنا پرانا ایک دور دراز دشمن, مجھے بچپن میں جو ہے نا, جب ہم کالج میں پڑھتے تھے, یونیورسٹی میں پڑھتے تھے نا, تب سے میں اس کو جو ہے نا طاقت میں بیٹھا ہوا تھا کہ کب مجھے موقع ملے گا مجھے مار ڈالنا تھا. آج میں نے اس کو ختم کیا, اور میں نے مجھے مار ڈالنے کے بعد بھی جو ہے نا مجھے وہ جو ٹھنڈک تھی دل کو نہیں ملی. اب اپنے دل کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے میں اس کا پاؤں بھی اور اس کے سر بھی اور اس کے پاؤں کاٹ کر لایا ہوں, اور میں یہاں اس کو دفن کروں گا اب اپنی زمین میں, تاکہ مجھے روز ملے. میں نے اس کو ایسے کیا, اور اس کی کھوپڑی کو انتقاماً اپنے آنگن میں, اس کی سر کو میں کاٹ کے لایا ہوں, کھوپڑی کو, سر کھوپڑی, اور اس کو میں دفن کروں گا اپنے گھر میں, آنگن میں. بیوی چپ چاپ گڑھا کھودتی رہی بیچاری, ڈرتے کانپتے. اور نوجوان نے اپنے ہاتھوں سے, تھیلا بند تھا نا, اس میں خون بھی لگا ہوا تھا, اور نوجوان نے اپنے ہاتھوں سے تھیلے میں رکھی ہوئی دشمن کی کھوپڑی کو, اس کے خیال میں, بیوی کے خیال میں تھا نا وہ دشمن کی کھوپڑی تھی, اس کو وہ وہی سمجھ رہی تھی, اس کی کھوپڑی سمجھ کے دفن کر دیا. بیوی تو یہی سمجھی. اس کام سے فارغ ہو کر اب جب انہوں نے پورا مٹی وٹی ڈال کے سب کچھ برابر کر دیا, تو یہ سب کرنے کے بعد نوجوان تو گہری نیند سو گیا. نوجوان کھانا وانا کھایا اور سو گیا, مگر لیکن اس کی بیوی کو خوف کے مارے ساری رات نیند نہ آ سکی. مگر اس کی بیوی ساری رات ادھر ہی, کیا ابھی آئے گی, شاید یہاں سے آ گیا, یہاں سے آ گیا, پر ڈر گئی خوف. صبح کو نوجوان کہیں کام کرنے کے لیے چلا گیا, اپنے کام پہ چلا گیا. تو اس کا دوست جو سرکاری جاسوس تھا, اس کا جو دوست تھا نا, جو مخبر تھا, سرکاری جاسوس تھا, حکام کا, اتھارٹیز کا, ان کے گھر میں داخل ہوا, آتا جاتا تھا, اور نوجوان کے بارے میں دریافت کرنا. کہا جو سمجھ گئے. اس نے دیکھا کہ نوجوان کی بیوی کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی. اس نے دیکھا انشن یورکن حالن, اس کو بولا ہاں ہتا زونی کچ سامت کا, ہاں آتا ہے بوتل چکنے کھائی, ہاں اسے ہوائیاں اڑ رہی. بولا کیا بات ہے آپ, اب چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں, پتہ نہیں, ہوائیاں مطلب پریشان حال, اور اس کی آنکھیں بھی سرخ تھی بہت زیادہ. کس کی, رات کو سو بھی نہیں پائی تھی, نیند بھی نہیں سے ہوئی تھی. پہلے تو وہ سمجھا کہ میاں بیوی میں کچھ ناچا گیا, ہوگی لڑائی, میاں بیوی کی لڑائی, تو یہ تو کیا ہے, وہرات و کرود. ابھی دھوپ نکلی, ابھی بارش ہو گئی, ابھی دھوپ نکلی, ابھی بارش ہوئی, ایسا ہی ہوتا ہے. صبح لڑائی, شام کو لڑائی, صبح پھر سے ٹھیک ہے. تو اس نے کہا یہ ہوگی ناچاکی آپس میں, تو کوئی بات نہیں. لیکن یہ بات اسے خلاف معمول, لیکن اس کو لگا نہیں یار یہ بات تو نہیں, کچھ اور بات ہے, خلاف مطلب ڈیلی روٹین کے حساب سے ایسا نہیں لگا اس کو, تو جیسا ہوتا ہے کچھ اور یہ معاملہ اس کو لگا. کیونکہ تھا ہی سی آئی ڈی والا تھا نا, تو پتہ چلتا ہے اس کو. اس نے پوچھ لیا کہ بھابھی سچ بتائیں کہ کیا بات ہے. نہیں مجھ سے مت چھپاؤ, سچ بولو مجھے کیا بات ہے, ہو سکتا ہے میں اس کو بچا لوں گا, اس نے اگر کچھ ہو گیا ہے. یہ سننا تھا کہ نوجوان کی بیوی پھوٹ کر رونے لگی.
اور التجائیں کرنے لگی کہ بھیا تم ہی اپنے دوست کو بچا سکتے. یہ جو ہمارا یہ ڈپارٹمنٹ ہے نا، ان کا حال ہے. تھوڑا سا بھی جب ان کو نا پہلے تو برداشت کریں گے، لیکن پھر جب زیادہ پھوٹ پڑتے ہیں دریائیں بہاتے ہیں آنکھوں سے. ہے نا بیچارے، اللہ نے ان کو ایسا بنایا ہے دل کا نرم ہوتے، تو پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی اور اس سے التجائیں کرنے لگی بہت زیادہ. اب تو بچاؤ اس کو، اب تو اس کو بچاؤ اپنے دوست، وہ اب مر گیا، اب اس کو پتہ نہیں کیا ہو جائے. اس نے کہیں جا کر اپنے کسی پرانے دشمن کو قتل کر دیا. پتہ نہیں کوئی اس کا کالج کے زمانے کا، یونیورسٹی کے زمانے کا کوئی دوست تھا، کوئی دشمن تھا اس کا، لڑائی ہوئی تھی وہاں، تو اب اس کو اس نے قتل کر دیا ہے اور اس کا سر کاٹ کر لایا ہے. اور اس نے ٹھیک ہے جو رات کے اندھیرے میں ہم دونوں نے گڑھا کھود کر اسی آنگن میں وہاں پر چھپا دیا ہے. ہم نے اس کو چھپا دیا ہے آنگن میں اپنے ہاتھوں سے. میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کو دفن کیا زمین میں. سرکاری مخبر نے خاتون کو دلاسا دیا کہ جو رات کے اندھیرے میں ہم دونوں نے گڑھا کھود کر آنگن میں چھپا دیا. تو سرکاری مخبر نے خاتون کو دلاسا دیا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اور الٹے پاؤں اپنے دوست کی تلاش میں جا نکلا. اب یہ سرکاری مخبر نے کیا کیا کہ اس کو کہا کوئی بات نہیں، ارے کوئی بات نہیں، کوئی کچھ نہیں ہوگا، میں اس کو بچا لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں، آپ بے فکر رہو. دلاسا دیا، اس کو اطمینان دلایا اور خود نکلا کہاں، اس کو ڈھونڈنے کہاں ہے تاکہ میں اس کو پکڑواؤں. ٹھیک ہے. اتفاق سے کچھ دن، اب تھوڑا سا یہ ہٹ کے کچھ ایک بات بتا رہے ہیں. اتفاق سے سڈنلی اسی وقت اس شہر میں ایک واقعہ ایسا ہوا تھا کہ ایک قتل کی واردات ہو گئی تھی. ایک قتل ہوا تھا کسی انسان کا، جہاں کوئی قاتل مقتول کا سر کاٹ کر لے گیا. جہاں پر قاتل نے قتل کرنے والے نے مقتول یعنی قتل کیے ہوئے انسان کو، قاتل اور مقتول، یہ قاتل فاعل ہے، مقتول مفعول ہے. قاتل کیا ہے؟ فاعل، کام کرنے والا یعنی قتل کرنے والا، اور مقتول کیا ہے؟ مفعول، جس کے اوپر قتل کا کام کیا گیا. جہاں پر قاتل نے مقتول کا یعنی یہ قاتل ہے، اس نے اس کو مارا، قاتل ہو گیا، اور یہ ہو گیا مقتول جس کو قتل کیا. جہاں پر قاتل نے مقتول کا کیا کیا تھا؟ سر کاٹ کر لے گیا تھا. اور مقتول کے وارث کھاتے پیتے لوگ تھے، اور جو قتل ہو گیا تھا انسان، اس کے جو لوگ تھے، ان کے جو گھر والے تھے، وہ بڑے اچھے خاندان کے جو بڑے رئیس تھے، بڑے مالدار تھے. تو انہوں نے قاتل کا سراغ لگانے والے کو نقد انعام دینے کی منادی کرا دی، اور انہیں اعلان کرا رکھا تھا. ہر جگہ ٹی وی پہ لگایا تھا، پوسٹر لگوائے تھے، جو اس قاتل کا ہمیں قتل بتائے گا، جو ہمیں اس کا نشان بتائے گا، ہم اس کو بڑا رقم دیں گے، انعام دیں گے. ٹھیک ہے. اور پولیس بھی قاتل کو کیا کر رہی تھی؟ تلاش کرنے میں سرگرم تھی. ہر طرف سے ڈھونڈا جا رہا تھا، کتوں کو لایا جا رہا تھا، بھونک رہے تھے کہیں سے مل جائے، لیکن کہیں مل نہیں رہا تھا. اب ہم کل دیکھیں گے انشاءاللہ.